رنگے آسماں قسط نمبر 9۔ چیخ کی آواز پر شوقی بری طرح چونکا۔ اس چیخ پر وہی پرسرار کبڑے سائے بھی ٹھٹکے تھے اور شوقی کی نظروں میں آئے بغیر ادھر ادھر کو لپکنے لگے تھے۔ ان کی تعداد بتدریج بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ قریب قریب کی چٹانی دیواروں میں چھپے اپنی چندی چندی چمکتی آنکھوں سے اس مختصر پڑاؤ کو تکے جا رہے تھے۔ کچھ خیموں کے قریب بھی دبکے ہوئے تھے۔ شوق کی چیخ سے مشابہ اس آواز کو ہزاروں آوازوں میں پہچان سکتا تھا۔ یہ رینا کی چیخ تھی، جو زیادہ بلند تو نہ تھی مگر کہیں قریب سے آتی ہوئی ضرور محسوس ہوئی تھی۔ تبھی جیسے اس کے پورے وجود میں یک لخت بجلیاں توڑ گئی، وہ بگولے کی طرح پلٹا اور آواز کی سمت کا اندازہ کرتے ہوئے تاریکی میں اسی پہاڑی کی طرف لپکا جہاں سے چیخ کی آواز ابھری تھی۔ اسے یوں ایک دم دوڑتا دیکھ کر اطراف میں چھپے ہوئے وہ پرسرار کبڑے نما سائے بھی دبکے رہے تھے۔ باقی سب لوگ تھکن کے سبب بے سود سو رہے تھے۔ شوقی چٹکتے ہوئی چاندنی میں پتھریلی اور ناہموار سی زمین پر دوڑتا ہوا مذکورہ چٹانی اوٹ کے پیچھے جا پہنچا، اور تبھی ایک منظر نے جیسے اس کا پورا وجود آگ اور شعلوں سے بھر دیا۔ اس سے صرف چند قدموں کے فاصلے پر جدھر اونچی اور سنگلاخ دیوار تھی، اس کے نیچے خشک سی رویدگی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے رابرٹ کو کسی شکرے کی طرح رینا کو دبوچے ہوئے پایا، اور رینا معصوم چڑیا کی طرح اس کی آہنی گریف سے نکلنے کے لیے مچل رہی تھی۔ رابرٹ نے ایک ہاتھ سے اس کے منہ پر رکھا ہوا تھا تاکہ وہ دوبارہ نہ چیخ سکے۔ رابرٹ کی اس کبھی حرکت کو دیکھ کر صاف نظر آتا تھا کہ وہ رینا سے دست درازی کی کوشش کر رہا تھا۔ شوقی کے سر پر خون سوار ہو گیا، آنکھیں شولوں کی مانند دہکنے لگی۔ اس نے وہیں سے ایک جست بھری اور رابرٹ کے سر پر جا پہنچا۔ اسے دیکھتے ہی رابرٹ نے اپنے ایک ہولسٹر سے پستول نکال لیا، یوں اسے رینا پر گرپ ذرا ڈھیلی کرنا پڑی تھی۔ رک جا ادھر ہی ورنہ گولی مار دوں گا، وہ شوقی کی طرف دیکھ کر غرایا۔ اس نے شاید شوقی کی غضبناکی کا اندازہ لگا لیا تھا، کیونکہ خود رابرٹ کے چہرے پر بھی تشویش و پریشانی کی جھلک ابھری تھی۔ اسے چھوڑ دو رابرٹ، شوقی نے اپنی اندرونی غیظ تلے حلق کے بل پورا زور دیتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں سے خون آنکھی مترشح ہو رہی تھی، وہ جیسے رابرٹ کو پھاڑ کھانے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ اسے پستول نکالتے دیکھ کر وہ اس سے صرف 2-3 قدموں ہی کے فاصلے پر رک گیا تھا۔ رینا ہراساں تھی، شوقی کو اس کے حسین چہرے پر سرخ سی خراشیں دکھائی دی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، رابرٹ بھیڑی جیسی آواز میں اس کی طرف دیکھ کر غرایا۔ یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ ذاتی معاملہ ایسا نہیں ہوتا، رابرٹ سے یہ کہتے ہوئے شوقی نے رینا کے سراسیمہ چہرے پر بھی ایک نظر ڈالی۔ یہ زبردستی ہے، وہ تم نے رینا کو ہرٹ کیا ہے۔ بتاؤ اسے بیبی کہ ہمارا تمہارا کیا معاملہ ہے۔ رابرٹ نے رینا کے کان کی طرف اپنا بدحیت چہرہ لے جاتے ہوئے اس سے کہا تو شوقی کی آنکھوں میں عجیب سی الجھن تیر گئی۔ رابرٹ کے کہنے کے انداز میں شوقی کو ایک طرح کا جابرانہ تحکم محسوس ہوا اور اسے رینا بے بس سی نظر آ رہی تھی۔ تم پہلے چھوڑو مجھے رابرٹ، رینا نے بالآخر گھٹے گھٹے لہجے میں کہا۔ نہیں، پہلے اسے جانے کا کہو، رابرٹ بدستور اپنے سامنے کھڑے شوقی کی طرف گھورتے ہوئے رینا سے بولا۔ شوقی تم جاؤ، رینا نے اٹکتے ہوئے لہجے میں شوقی سے کہا تو وہ رینا کی بات پر بھجکا رہ گیا۔ اسے دکھ بھی ہوا، پہلے تو اسے یقین ہی نہیں آیا کہ رینا ایسی صورتحال میں اس سے یہ بھی کہہ سکتی ہے۔ چلو اب دفع ہو جاؤ یہاں سے اور اپنے اوقات میں رہنا آئندہ، سمجھے تم؟ رابرٹ گویا رینا کی شے پر شوقی سے بولا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو رینا؟ یہ تمہیں ہرٹ کر رہا ہے؟ شوقی نے دکھ آمیز حیرت سے رینا کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں کرب کی پرچھائیاں اتر آئی تھی۔ شوقی پلیز گو، رینا نے دبے دبے لہجے میں ایک بار بھی شوقی کو جانے کے لیے کہا تو شوقی اپنے ہونٹ بھیج کر رہ گیا۔ وہ چند ثانیے دونوں کو دیکھتا رہا، اس کے بعد واپس پلٹ گیا، مگر اوٹ سے ہٹنے کے بعد وہ ایک جگہ چٹانی دیوار کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اس نے تہیا کر رکھا تھا کہ اس بار اگر رینا کی چیخ سنائی دی تو وہ رینا کی پرواہ کیے بغیر رابرٹ پر چڑھ دوڑے گا۔ وہ ابھی تک ورتا حیرت میں مبتلا تھا کہ یہ کیا چکر تھا، رینا رابرٹ کے سامنے اتنی بے بس کیوں تھی۔ اچانک اس کی نظر چاند کی طلسماتی روشنی میں سامنے پڑی۔ وہ دونوں اب تیز تیز قدموں سے پڑاؤ کی طرف جا رہے تھے۔ رینا آگے تھی اور رابرٹ اس کے پیچھے۔ شوقی نے بھی ان کی نظروں میں آئے بغیر قدم آگے بڑھا دیے۔ اس نے دیکھا کہ رینا اپنے خیمے کے پاس جا کر رکی۔ رابرٹ نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا مگر رینا نے سختی کے ساتھ اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور اندر داخل ہو گئی۔ رابرٹ تھوڑی دیر تک خیمے کے دروازے پر کھڑا رہا، اس کے بعد واپس اپنے خیمے کی طرف چلا گیا۔ شوقی بھی اپنے خیمے میں آ کر لیٹ گیا۔
پس منظر میں سرو و فلک پہاڑیوں کی چوٹیاں تاریخ خلاؤ میں برچھیوں کی طرح پیوست ہوتی محسوس ہو رہی تھی، اور وہاں چاند اٹکا ہوا تھا۔ ان کے درمیان بادلوں کے ٹکڑے تیرتے ہوئے عجیب سا منظر پیش کر رہے تھے۔ دور کہیں کسی پہاڑی بھیڑیے نے چاند کی طرف تھوتنی اٹھا کر ہوکنے کی آواز نکالی، جس نے ماحول کی پراسراریت کو دوچند کر ڈالا۔ پڑاؤ پر رات کا سناٹا طاری تھا، ہر سو خاموشی کا راج تھا۔ دھیمی دھیمی چاندی میں خالی جھونپڑیوں کے بدوزہ ہولے عجیب سے نظر آ رہے تھے۔ شوقی سو چکا تھا، رات اپنے نصف پہر میں تھی۔ اچانک وہی پراسرار سائے کرالنگ کرتے ہوئے دھیرے دھیرے خیموں کی جانب بڑھنے لگے اور ایک خیمے کے اندر جھانکتے رہے۔ ان کے جسم برہنہ تھے، آنکھیں پھٹی پھٹی سی تھی، اور ایسا لگتا تھا جیسے بغیر پپوٹوں کے ہو۔ البتہ ان کے چہرے انسانی لگتے تھے، مگر قدرے مخروطی تھے، رنگت سیاہ تھی۔ ان کی جسمانی ساخت ایک دوسرے سے مختلف جنس ظاہر کرتی تھی، یعنی مرد اور عورتیں بھی تھیں، چھوٹی بڑی عمروں کے بچے بھی تھے۔ شیرخوار بچے اپنی ماں کی پوچھ اور سینے کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ ان کی وضع انہی کی طرح تھی۔ ان کے ہاتھوں پیروں کی ہڈیاں خم کھائے ہوئے تھی اور ریڑھ کی ہڈی بھی خم کھائے ہوئے تھی، جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنے دونوں پیروں پر چلنے کے بجائے چوپایوں کی طرح چلنے پر مجبور تھے۔ چند سا محض ضرورتاً اپنے دو پیروں پر بھی کھڑے ہونے کی کوشش کرتے۔ ان کی تعداد کافی ہو چلی تھی۔ وہ سب آزادانہ ادھر ادھر پھدکتے پھر رہے تھے اور عجیب عجیب سی آوازیں بھی خارج کرنے لگتے۔ اگر اس وقت خیموں میں گہری نیند سوئے کسی کی آنکھ کھل جاتی اور وہ باہر نکل کر ان کو دیکھ لیتا تو یقیناً خوف کے مارے گنگ ہو جاتا۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر متحرک رہنے کے بعد یہ کبڑے چوپائے پھدکتے ہوئے جھونپڑوں کی طرف بڑھ گئے۔ ان کی موجودگی سے دیکھتے ہی دیکھتے وہی جھونپڑے آباد نظر آنے لگے جو تھوڑی دیر پہلے ویرانے اور خالی پن کا منظر پیش کیے ہوئے تھے۔ وہاں روشنی ہو گئی، الاؤ جل پڑا۔ اس ویران بستی کی زندگی جیسے ایک ایک بیدار ہونے لگی تھی۔ جھونپڑیوں سے ان کی عجیب سی بھینچی بھینچی آوازیں بھی خارج ہو رہی تھی۔ یہ سب ایک گھنٹہ جاری رہا۔ اس کے بعد خاموشی چھانے لگی، جھونپڑوں کی دھیمی روشنی بھی گل ہونے لگی، جو لگتا تھا جیسے وہ بھی سو گئے ہوں۔ دن چڑھے یہ سب جاگے تھے۔ سب سے پہلے پروفیسر ہنری کی آنکھ کھلی تھی۔ شوقی بھی آنکھیں صاف کرتا ہوا اپنے خیمے سے نکلا تو چونک پڑا۔ اس نے دیکھا پروفیسر ہنری نے اپنے ایک ہاتھ میں مہذب عدسہ تھام رکھا تھا اور وہ پتھریلی زمین پر جھکے جھکے کچھ دیکھتے ہوئے کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے اور کبھی دائیں بائیں مڑتے۔ رینا، رابرٹ اور گارشیا بھی جاگ چکے تھے۔ شوقی نے محسوس کیا تھا کہ رینا رابرٹ سے کچھ کھینچی کھینچی سی نظر آ رہی تھی، تاہم وہ بھی اس کے ساتھ تھوڑی سی بات کر لیتی تھی۔ البتہ لگ ایسا رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ خیریت پروفیسر، کچھ ہوا ہے یہاں؟ اس نے پوچھا۔ پروفیسر نے اپنے کام میں محو رہے اور فریت سے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ ان کا رخ اب جھونپڑوں کی طرف تھا۔ وہ اندر گئے، وہاں بھی اسی طرح جھک کر فرش پر کچھ دیکھتے رہے۔ اس کے بعد پلٹ آئے۔ شوقی حیران تھا کہ آخر پروفیسر ہنری برنارڈ کو ایک رات گزارنے کے بعد ایسا کیا نظر آ گیا تھا۔ بہرکیف اس وقت تو انہوں نے کچھ نہیں بتایا، لیکن ہلکے پھلکے ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے ایک عجیب و غریب انکشاف کر ڈالا۔ رات کے کسی پہر اس ویران بستی کو آباد کیا گیا تھا۔ ان کی بات نے سب کو ایک دم چونکا دیا۔ رینا اور گارشیا سمیت نندو بابا اور اس کی بیوی شانتا کے چہروں پر دبا دبا ہراس بھی ابھرا تھا۔ البتہ شوقی اس لیے پروفیسر کی بات پر چونکا تھا کہ اس نے خود بھی رات کے پہر ایک عجیب و غریب وضع کا سایہ دیکھا تھا جو تیزی سے ایک جانب کو لپک گیا تھا۔ اس نے اسے اپنے وہم یا کسی چھوٹے موٹے آوارہ جانور پر محمول کیا تھا، تاہم سرے دست خاموش رہا۔ یہ پانچوں دائرے کی صورت میں ایک گول فولڈنگ ٹیبل کے گرد اسی طرح بیٹھے تھے۔ شوقی کو بھی پروفیسر ہنری نے اپنے ساتھ بٹھایا کرتا تھا۔ باقی ملازمین نندو بابا، شانتا، امجد خان اور دونوں فوجی ان کے ارد گرد کھڑے غور سے پروفیسر کی باتیں سن رہے تھے۔ البتہ شوقی کو پروفیسر کے ساتھ والی کرسی پر بٹھائے جانے پر رابرٹ نے ناک منہ ضرور چڑھائی تھی۔ ایک نیا اور چونکا دینے والا موضوع چھٹ جانے کے باوجود شوقی گزشتہ شب والے واقعے کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا اور ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ وہ پروفیسر ہنری سے رابرٹ کی شکایت کرے یا نہیں، کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ رینا ناراض ہو سکتی تھی۔ نہ جانے ان کا آپس میں ایسا کیا رشتہ تھا کہ رینا رابرٹ کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے محترز تھی۔ انکل ہنری، اس بستی کو تو ہم نے آباد کر رکھا ہے، ہمارے علاوہ تو اور کوئی ابھی تک نظر نہیں آیا، رابرٹ نے بے تاثر سے لہجے میں کہا۔ یہ سب اس وقت ہوا جب ہم لوگ گہری نیند میں تھے اور سو رہے تھے، ہنری بولا۔ اب آپ ہی بتائیے جناب، آپ کو ایسا کیوں کیسے محسوس ہوا کہ
یہاں کوئی اور لوگ بھی آئے تھے؟ اس بار امجد نے سوال کیا۔ وہ لوگ جو کوئی بھی تھے اس بستی کے باسی ہیں، دن بھر میں کہیں چلے جاتے ہیں اور رات کے کسی پار لوٹتے ہیں۔ یہ امن پسند لگتے ہیں اور یہ بیچارے شاید کسی مصیبت میں مبتلا ہیں۔ ہنری پرغور انداز میں کہے جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک جوش سا ابھرتا محسوس ہوتا تھا۔ اس میں فتح کی خوشی بھی تھی اور کچھ کرنے کا جذبہ بھی۔ اس نے بات جاری رکھی اور آگے بولا، مجھے خوشی ہے کہ میں اپنی مہم کی پہلی منزل پر پہنچ چکا ہوں۔ میری علمی تحقیق کا آغاز اسی راکاشی قبیلے سے بستی سے ہوگا۔ یہ لوگ کیوں اور کیسے اس حال کو پہنچے؟ میں نے نہ صرف اس کا کھوج لگانا ہے بلکہ ان کی مدد بھی کرنا ہے۔ بات اب بھی کلیئر نہیں ہوئی انکل ہنری، گارشیا نے کہا۔ وہ سب سے زیادہ متجسس ہو رہی تھی۔ آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ وہ یہاں آئے تھے؟ ان کے پیروں کے نشانات جو بظاہر انسانی لگتے ہیں مگر کسی مجبوری کی بنا پر یہ چوپایوں کی طرح چلنے پر مجبور ہیں۔ یہ رات کو آئے تھے اور پھر چلے گئے۔ نہ جانے کہاں جاتے ہیں اور کیوں، یہ نہیں سمجھ میں آیا۔ میں نے کل رات ایک ایسا ہی سایہ اپنے خیمے کے باہر دیکھا تھا مگر میں نے اسے اپنا وہم سمجھا تھا۔ بالآخر شوقی بولا۔ ہنری نے مسکرا کر کہا، یقیناً دیکھا ہوگا۔ پھر وہ کرسی چھوڑتے ہوئے بولے، اگلے کوچ کی تیاری کرو۔ اب ناگرا پہنچ کر اپنا بیس کیمپ سنبھالنا ہے۔ میں دوبارہ یہاں آؤں گا کیونکہ یہ جگہ یہاں سے زیادہ دور نہیں۔ ایک بار پھر کوچ کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ اس نئے انکشاف کے بعد ہر کوئی اپنے اندر ایک عجیب سی سنسنی محسوس کر رہا تھا۔ ہر کسی کو تجسس ہو رہا تھا کہ آخر پتہ تو چلے یہ پراسرار چکر تھا کیا۔ ناگرا یہاں سے چند سو کوس کے فاصلے پر رہ گیا تھا۔ روانگی کے وقت سے ذرا پہلے جب شوقی تنہا اپنے خیمے میں ضروری سامان باندھ رہا تھا تو کوئی اندر داخل ہوا۔ کسی کی آہٹ پر اس نے گردن گھما کر دیکھا تو چونک پڑا۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔